اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ینگ لوگوں کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، کیا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ سو آئی ول ٹائٹل اٹ دس سیریز کہ چینج کیا ہے، چینج کیا، کن ایریاز میں، کن ڈائمینشنز میں چینج لانے کی ضرورت ہے فرام ویئر ایور یو آر، یعنی آپ کی کرنٹ جو بھی لیول ہے، آپ کا جو بھی سٹیٹس ہے، جہاں بھی آپ کھڑے ہیں اس وقت، اس سے کہاں پہ جانے کی ضرورت ہے۔ تو کچھ نہ کچھ میں بھی کسی کو کم چینج کی ضرورت ہوگی، کسی کو زیادہ کی ضرورت ہوگی، لیکن بہرحال چینج کی ضرورت ہوگی۔ سو لیٹس اسٹارٹ ود دی فرسٹ ایلیمنٹ آف چینج۔ آج کل کے دور کی جو بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے، یہ سب کریٹیکل ریکوائرمنٹس ہیں، میں بالکل اس پہ کنونسڈ ہوں کہ یہ میرے لیے بھی کریٹیکل ہیں، صرف ینگ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ایز لانگ ایز آئی لیو اینڈ ایف آئی وانٹ ٹو لیو ان اے فلفلڈ مینر، کہ جس میں اپنی زندگی بیکار نہ گزار رہا ہوں بلکہ کچھ پروڈکٹیو کام کر رہا ہوں اور کوئی سوسائٹی میں اور لوگوں میں اور اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، تو یہ میرے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنی کسی بھی ینگسٹر کے لیے ضروری ہیں۔ بٹ ایز آئی سیڈ ارلیئر، آئی ہیو lived most part of my life, but that doesn't really absolve me کہ میں نہ سیکھوں۔ مجھے بھی اتنے ہی شوق سے چیزیں سیکھنی چاہیے جتنی ایک پرابیبلی 20 سال کے نوجوان کو سیکھنی چاہیے۔ اینی وے، سو پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے لائف لانگ لرننگ۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم فرض کیجئے اسکول میں جو پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم ایگزام دینے کے بعد اس کو بھلا دیتے ہیں، کیونکہ ہماری موسٹلی ایجوکیشن کا معاملہ اسی طرح کا ہے کہ ہماری اس سے کوئی خاص رغبت پیدا نہیں ہوتی، ہماری کوئی محبت پیدا نہیں ہوتی اپنی تعلیم سے۔ مارے باندھے ہی ہے کہ نمبر ہیں، پوزیشن ہے، ماں باپ کا پیچھے سے پریشر ہے، ٹیچرز کا پریشر ہے، سوسائٹی کا پریشر ہے، آگے جابز کے مسائل ہیں، اس لیے اچھا بھئی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، رٹا لگانا ہے، چیٹنگ کرنی ہے، کسی نہ کسی طرح نمبر لینے ہیں، ڈگری لینی ہے، اور جتنی تیزی سے ممکن ہو اتنی تیزی سے جو پڑھا ہے اس کو بھول جانا ہے۔ یعنی لوگ ماسٹرز کر کے آتے ہیں، اینڈ وی ڈو اے لاٹ آف انٹرویوز ایکچولی، سو لوگ ماسٹرز کر کے آتے ہیں اور پرانے بھی نہیں ہوتے، یعنی ہارڈلی 2-3 سال پہلے انہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے، اور ان کے سبجیکٹ کے بارے میں پوچھیں اور ان کو سبجیکٹ کے بارے میں بیسک چیزوں کا بھی علم نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے کوئی زور لگا کے انہوں نے ایگزام تو پاس کر لیا، ڈگری بھی ماشاءاللہ لے لی انہوں نے، لیکن انہوں نے سبجیکٹ نہیں پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس سے کوئی دلچسپی پیدا کی۔ محبت تو بڑی دور کی بات ہے نا کہ انہوں نے کی ہو اس سے۔ سو لائف لانگ لرننگ، یہ اب اس کے بغیر اب کام نہیں چلے گا۔ یعنی وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو سبجیکٹ پڑھے بھلائے وہ تو بات ختم ہو گئی نا، لیکن جو اب آپ سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے، اور جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کا بیسک ایلیمنٹ یہی ہے کہ آپ کنٹینیوسلی سیکھتے چلے جائیں گے۔ یعنی یہ ہمارا ایک یہ بھی معاملہ ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلیں جناب، میں نے بڑا سیکھ لیا، میں نے MSc میتھمیٹکس فرمائی تھی اور میں بڑا قابل ہو گیا، مجھے بہت زیادہ میتھس آتا ہے، اب بس ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میتھس میں کیا ہوا، کیا نیا آ گیا نہیں آیا، اب مجھے اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو ماسٹرز ہوں جی آلریڈی، اور مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے انہی بچوں کو پڑھانا ہے چھوٹے موٹے کلاس میں، اگر میں پڑھا رہا ہوں یا کچھ اور کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ یہ ہم نے اپنی لرننگ، ہم اگر کہیں اچھی بھی ہو تو ہم کالج یونیورسٹی کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم سیکھنا اپنے اوپر پریکٹیکلی حرام کر لیتے ہیں کہ بس اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اب اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ سیکھیں۔ اور اگر اور 10 12 15 سال 20 سال گزر جاتے ہیں ہمیں کام کرتے ہوئے، تو پھر تو ہماری بالکل یعنی لرننگ ہماری بالکل زیرو ہو جاتی۔ کتنے ہی ہمارے سینئر ٹیچرز ایسے ہیں، یونیورسٹی لیول کے ٹیچرز ایسے ہیں جو کچھ نیا نہیں سیکھ رہے، کتنے ہی ہمارے ڈاکٹرز ایسے ہیں سینئر جو کچھ نیا نہیں پڑھ رہے، ان کو نہیں پتہ میڈیسن میں نیا کیا ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو اسٹریٹ پہ ہمارے جنرل فزیشنز بیٹھتے ہیں، یہ جو انہوں نے MBBS میں پڑھ لیا اور باقی جو تجربے سے وہ سیکھ رہے ہیں ہر روز، وہ سیکھ رہے ہیں۔ اکیڈیمکلی دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، اس سے کسی کو کوئی خاص رغبت بھی نہیں ہے، کوئی خاص واسطہ بھی نہیں ہے ان کا، یہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، چونکہ چیزیں جس تیزی سے چینج ہو رہی ہیں اس میں پرانی لرننگ بہت عرصہ ریلیونٹ نہیں رہے گی، اور وہ پرانی لرننگ ہو سکتا ہے 6 مہینے پرانی ہو سکتا ہے 2 سال پرانی ہو۔ تو لائف لانگ لرننگ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ہولڈ ویری اسٹرانگلی، وی نیڈ ٹو ٹیک اٹ اپ اینڈ وی نیڈ ٹو ریئلی
get on with it actually for the rest of our lives, whatever life we have left in us. लाइफ लॉन्ग लर्निंग चाहिए, कॉन्स्टेंटली लर्निंग चाहिए, और लर्निंग भी किसी एक एलिमेंट, कोई एक डायमेंशन में नहीं चाहिए, बल्कि वी नीड टू लर्न वट एवर कम्स अवर वे. वो हमारे डायरेक्ट मतलब का है, हमारे डायरेक्ट उससे फील्ड का है, वो तो लाजमी है, लेकिन अगर हमारे उस फील्ड के आसपास भी कुछ हो रहा है विच मे हैव ए बेयरिंग ऑन अवर फील्ड, उसको भी उसी तरह से समझने सीखने की ज़रूरत है. सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ द फर्स्ट एलिमेंट जिसको कैरी करने की अब ज़रूरत है. हमें इसलिए बहुत ज़रूरत है, हमसे मुराद है हम पाकिस्तानी लोगों को, कि जैसे मैंने कहा कि हम अपनी लर्निंग को बहुत शुरू में उस पर कैप लगा देते हैं, उसको बंद करके बैठ जाते हैं, और बिल्कुल हम कहते हैं हम नहीं सीखेंगे. मैं कई दफ़ा ये बात ज़िक्र कर चुका हूँ अपनी गुफ्तगू में कि जब बैंकों ने कंप्यूटर लगाए तो बहुत से सीनियर लोगों ने जॉब्स छोड़ दी. दे ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट और वट एवर वॉज ऑफर्ड टू देम, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जी हम कंप्यूटर नहीं सीख सकते. क्यों नहीं सीख सकते? यानी व्हाट इज़ सो बिग अबाउट इट कि नहीं सीख सकते? जस्ट बिकॉज दे हैड दैट फियर कि हमें वो नहीं आएगा और हम जो अभी काम जानते हैं ये इसकी कोई रेलेवेंस नहीं होगी, तो वी विल बिकम टोटली यूजलेस. बट इफ़ दे हैड ऑप्टेड दे कुड हैव ईजीली, आई मीन ज़ाहिर है उनको बैंक्स भी सपोर्ट कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे और यूज़र फ्रेंडली चीज़ें दे रहे थे ना. उनको ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई ला के इतना बड़ा सिस्टम डाल दिया था जो किसी की समझ में ही नहीं आएगा. यही हाल कॉर्पोरेट्स में मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इस तरह का ERP टाइप का लगता है, जहाँ जहाँ SAP लगा है, वहाँ 5 साल बाद भी लोग उसी मुश्किल में हैं जितने 5 साल पहले मुश्किल में थे, जस्ट बिकॉज वो सीखना नहीं चाहते. इसमें प्रॉब्लम SAP का नहीं है, बड़ा बुनियादी एक नुक्ता है वो क्या SAP या कोई भी अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोई सॉफ्टवेयर जो ERP जो है वो ये कहता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं, आप ये अडॉप्ट कर लीजिए. हमारे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉइज़, हमारे ऑफिसर्स, हमारे लोग ये कहते हैं कि नहीं जनाब, जिस तरीके से मैं काम करता था ना उसको आप कंप्यूटराइज़ कर दें, डिजिटाइज़ कर दें उसको, तो वो नहीं हो सकता. और ये कॉन्फ्लिक्ट बरसों चलता रहता है और ये नहीं हो सकेगा आइंदा. यानी लोग बड़ी तेज़ी से इर्रेलेवेंट हो जाएंगे, पूरे मुल्क इर्रेलेवेंट हो जाएंगे अगर वो इसको टेकअप नहीं करेंगे. ठीक है ना? यानी ठीक है, स्वेट शॉप्स तो पहले ही हम जैसे मुल्क बन चुके हैं ना, कि वहाँ जहाँ जो मुशक्क़त के काम है वो चाइना चले गए, मलेशिया चले गए, बांग्लादेश चले गए, फ़िलिपींस चले गए, इंडिया चले गए, पाकिस्तान आ जाएंगे. ज़ाहिर मुशक्क़ती काम हम करते रहेंगे, लेकिन कब तक? और क्या मुशक्क़ती काम करके ही हमारी सारी कौम और हमारी सारी यूथ ख़त्म हो जाएगी उसी काम को कर कर के, जिसमें उनकी हेल्थ भी बर्बाद हो जाएगी और उनके पास कोई ख़ास इनकम भी नहीं होगी, एंड दे विल नेवर बी एबल टू अकम्प्लिश मच. तो लिहाजा लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये लफ्ज़ बांध लीजिए और इसको अपने जहन में बिठा लीजिए कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग आज से शुरू है और ये हमेशा जारी रहेगी जब तक हम ज़िंदा हैं. कुछ ना कुछ हम सीखते रहेंगे और कुछ ना कुछ नया हम ए टाइनी बिट मे बी एवरी टाइम और व्हाटएवर, लेकिन हम सीखते रहेंगे. अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए. अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो. आमीन.